حاکم وقت کو استثناء کا ملنا، اس بارے میں قرآن و سنت میں کیا بیان ہوا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں قرآن مجید میں تو تصور عدل ہے، جی گناہوں پر سزاؤں کا بیان ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جائیں تو تصور عدل اور انصاف ہے، اور گناہوں پر اور سزاؤں کا بیان ہے۔ کسی شخص کی حیثیت کو پیش نظر رکھے بغیر گناہوں پر سزاؤں کا بیان ہے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اگر آپ لوگ حدیث کی کتب میں جو حدود کے واقعات پڑھتے ہیں کہ حدیں لگائی گئیں، وہ کون تھے جن کو حدیں لگائی گئیں؟ کافروں کو تو حد لگتی نہیں ہیں، مسلمان تھے، اور حدیث کی کتب میں ان کے واقعات ہیں تو وہ حضور کے دور کے تھے یا بالکل قریب دور کے تھے، تو وہ کون تھے؟ یا صحابہ کرام تھے یا تابعین تھے۔ اگر صحابہ کرام اور تابعین کو استثناء حاصل نہیں ہے تو پھر دوسرے تیسرے کو کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ روحانی منصب کی بات ہوگی۔ اب آپ انتظامی یا حکومتی منصب پر اگر آئیں تو اس میں آپ کے سامنے خلفائے راشدین کا اسوہ ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح کا استثناء مانگا؟ حضرت عمر فاروق کو استثناء حاصل تھا؟ اگر استثناء حاصل ہوتا تو آپ کے فیصلے پر کیا ایک عورت کی جرت ہو سکتی تھی کہ وہ کھڑے ہو کر بیمار کے معاملے میں حضرت عمر کے موقف کو رد کرے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ کیا حضرت عثمان کو استثناء حاصل تھا؟ نہیں۔ حضرت عمر کی بنائی ہوئی شورا نے حضرت عثمان کو سے اختلاف کیا، ان کے معاملات میں ان کی تعیناتیوں پر اختلاف کیا، تو کوئی استثناء حاصل نہیں تھا۔ کیا حضرت مولا علی کو استثناء حاصل تھا؟ اب دیکھیں جن لوگوں نے حضرت علی سے اختلاف کیا انہوں نے حضرت علی کے مقام و مرتبے کو پیش نظر نہیں رکھا، ٹھیک ہے، وہ اپنی رائے میں درست تھے یا غلط تھے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر انہوں نے اس معاملے میں خلیفہ راشد سے جس معاملے میں وہ سمجھتے تھے، پوری خلافت راشدہ میں یہ بتاتی ہے، جو یہ سمجھتا تھا کہ اس معاملے میں حق پر ہے اور اگلا بندہ غلط ہے تو وہ اس بات کا برہنہ اظہار کرتا تھا۔ تو لہٰذا اسلام کا جو پورا تصور، یہ میں نے اس لیے خلافت راشدہ کی بات کی کیونکہ حضور اسلام نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ حضور نے فرمایا۔ تو لہٰذا نہ سنتی کے تحت حضور کی سنت میں کوئی ایسا استثناء موجود ہے، یعنی حضور اسلام نے ساری عمر اس طرح کا کوئی ایک جملہ نہ حدیث کی کتب میں نہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ جس سے یہ دور کی بو بھی آتی ہو کہ فلاں بندہ استثناء ہے، اس بندے کو ایک امتیازی حیثیت تو ختم کرنے آئے تھے حضور اسلام، ٹھیک ہے نا۔ ایک صحابی تھے حضرت عمر کے دور میں گورنر تھے، ان کے بیٹے نے کسی شخص کے ساتھ اختلاف ہوا اور اس کو مارا، تو حضرت عمر نے حج کے دنوں میں اس شخص کو بلوا کر اس کے بیٹے کو اس کے سامنے کوڑے لگوائے اور فرمایا کہ اللہ نے جب لوگوں کو آزاد جانا ہے تو تم لوگوں نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا۔ تو لہٰذا استثناء کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ استثناء اسلام میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن اور سنت کی اطاعت کی صورت میں اللہ کے ہاں ایک استثناء، جو اطاعت کرے گا اس کو استثناء حاصل ہوگا، اس کا مقام و مرتبہ دوسروں سے مختلف ہوگا، استثناء اس معنی میں حاصل ہوگا۔ تو لہٰذا قرآن مجید میں، سنت نبوی میں استثناء کا کسی طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ چونکہ کیوں نہیں ہے تصور؟ یہ اہم سوال ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ معصوم کوئی نہیں ہے۔ استثناء اب دیکھیں نا، گناہ جہاں پر موجود نہ ہو وہاں تو سمجھ آتی ہے، لیکن جہاں پر یہ بات لیگلی، قانونی طور پہ، دستوری طور پہ اور شرعی طور پہ ثابت ہو اور سب یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ سب گناہ گار ہیں اور سب گناہ کر سکتے ہیں، تو کوئی بھی کسی کی بھی حق تلفی کر سکتا ہے بطور انسان۔ جو منصب بڑھتا جائے گا تو حق تلفی کے امکانات بڑھتے جائیں گے۔ یہ بات بھی بالکل درست ہے۔ اسی طرح تو ایک ایسا معاشرہ جس کے مذہبی عقائد یہ ہوں کہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، یعنی کوئی بھی گناہ سے پاک نہیں ہے، اور گناہ کی صورتوں میں یہ ایک صورت موجود ہے، حق تلفی کی صورت، تو لہٰذا اس میں جب آپ استثناء دے رہے ہیں تو گویا آپ براہ راست قرآن اور سنت کی تعلیمات سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کیسے دے سکتے ہیں کسی بھی ہستی شخصیت کے بارے میں کہ جی اس سے کبھی گناہ بھی نہیں ہوگا؟ ممکن نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ گناہ ہوگا لیکن اس کو پکڑا نہیں جائے گا تو یہ قرآن و سنت سے ٹکرائے گا، تو لہٰذا اس کی کوئی گنجائش نہیں۔